وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ساتھ ساتھ ہماری روزی روٹی کے اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں دودھ ملتا تھا، ناف کے رگ سے اللہ تعالی ہمیں پیٹ میں غذا دیتا تھا۔ 6 مہینے، 5 مہینے، 7 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں بڑھتا جاتا ہے ایک رگ سے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو وہ ایک راستہ 2 راستوں میں بدل جاتا ہے، ماں کے 2 چھاتیوں سے وہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے کرم میں کمی تو نہیں آئی، زیادہ ہو گیا۔ اور جب وہ دودھ چھوڑتا ہے تو اور بھی دال، دلیا، چاول، سیریلک کے روپ میں، ہارلکس کے روپ میں پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ تنومن ماں باپ سکڑ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بچہ اتنا لمبا ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ باپ ہے۔ آج کے بچے ویسے ہی، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ابا آپ اتنے ہیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے ہوں، باپ کی دعا یہی ہے کہ آپ بڑے ہوں، خوب پلے پھولیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روزی روٹی کا بندوبست کر دیا ہے۔ ماں باپ سکڑتے جاتے ہیں، بچے پھلتے پھولتے جاتے ہیں، بچے بڑے بڑے طاقتور تنومند ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ کو آپ نیچی نگاہ سے دیکھیں، ارے باپ میرے سامنے اتنا چھوٹا سا لگتا ہے۔ تو باپ بھلے چھوٹا سا لگے لیکن وہ تو آپ کا باپ ہے، جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کے سامنے آپ زور سے بات نہ کریں، اف نہ کہیں، جھڑکی نہ دیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ نرم گفتگو ان کے سامنے کریں، اس لیے کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی معیشت، روزی روٹی کا بندوبست دنیا میں کر دیتا ہے۔ جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں یا جتنی میری آواز سن رہے ہیں، سب کو خواہش ہے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ مجھے بھی، آپ ہی نہیں سمجھیں کہ شیخ صاحب کو نہیں، مجھے بھی، ہم انسان ہیں۔ میں بھی خواہش کرتا ہوں کہ میں ایک خاص گھر والا بن جاؤں، ہاں میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہو، ہاں بلٹ ہو، 3.5 لاکھ 4 لاکھ میں ملتی ہے۔ میں بھی خواہش کرتا ہوں، آپ بھی خواہش کرتے ہیں۔ چھوٹی گاڑی چلانے والا بلٹ کی، بلٹ چلانے والا کار کی، ہاں کرائے گھر میں رہنے والا خاص گھر کی، خاص گھر میں رہنے والا محل کی۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگ مال سے بڑا پیار کرتے ہو، تمہیں مال سے بڑی محبت ہے۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں، میرے پاس مال ہو جائے۔
چلیے جمعے کی اس خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا شریعت نے اس کی بھی کوئی راستہ بتلایا ہے کہ ہم سب مالدار بن جائیں۔ شریعت میں ایسا بھی کوئی دوا ہے؟ میں کوئی پیر اور فقیر نہیں کہ آپ کو تعویذ دے دوں کہ آپ مالدار بن جائیں۔ یہاں پیریمیڈ میں ایک صاحب ہیں، لوگوں کو مالدار بناتے بناتے جو لوگ ان کے پاس گئے وہ غریب ہو گئے، وہ مالدار ہو گئے۔ وہ پیر صاحب مالدار ہو گئے، جو لوگ وہاں وہ در پہ جاتے تھے مالدار بننے کا نسخہ لینے کے لیے، وہ لوگ غریب ہو گئے۔ ہاں، جاتے جاتے وہ لوگ غریب ہو گئے۔ یہ تو ایسا نہیں۔ شریعت کیا بتاتی ہے؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شریعت کے پاس ایسا کوئی نسخہ ہے، شریعت میں ایسی کچھ بات ہے، شریعت ایسا کوئی علاج ہم کو بتاتی ہے کہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے، ہماری روزی روٹی اچھی ہو جائے، ہم مالدار ہو جائیں، کسی کے محتاج نہ بنیں، کسی کے در کے محتاج نہ بنیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ کسی کے محتاج نہ بنیں، بے نیاز ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں۔ الغنا غنى النفس، مالداری نفس کی مالداری، آپ کا دل مالدار ہو۔ آپ کو دیکھ کر، جیسے علامہ اقبال نے کہا، وہ کہا کہ فقیر کو دیکھ کر مالدار ڈرتا تھا، فقیر کی غنا کو دیکھ کر مالدار ڈرتا تھا کہ میں اس کو دوں تو کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، وہ تو مانگتا تو نہیں تھا۔ بہرکیف ایک 5 باتیں مجھے آپ سے آج کی اس جمعے کے خطبے میں کہنی تھی۔ سب سے پہلی چیز رزق آیت من آیات اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں یہ بات کہہ دی ہے۔ میں نے سورۃ اسراء آیت نمبر 70 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ہم نے رزق دیا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے رزق دیا آپ لوگوں کو اچھی اچھی چیزوں سے، طیبات سے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اچھی چیزوں کو چھوڑ کر بری چیزیں کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں آپ کو دی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آپ کو دوسری بہت ساری مخلوقات میں سے اچھی اور بہت ساری مخلوقات میں آپ کو فضیلت دی۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ ہے جو رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ جیسے ہم ایمان میں ایکول نہیں ہیں، ہم رزق میں بھی ایکول نہیں۔ آپ رتی بڑکو ہیں، میں ذرا رتی کم ہوں، میں رتی بڑکو، میرے سے کوئی کم زیادہ ہے، سب ایکول نہیں، سب کے پاس دولت ایک ہی شکل میں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے۔ تو لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کسی کو دولت دے دیا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے کسی کو فقیر بنا دیا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے، یہ اس کی گارنٹی ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے آزمانے کے لیے، آزمانے کے لیے۔ کسی کو محتاج اور فقیر بناتا ہے تو اس کی صبر کی پیمائش کی جاتی ہے، اس کے صبر کو دیکھا جاتا ہے، اور صبر دیکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ بہرکیف پہلی بات آپ کے سامنے ہم نے بتا دی کہ رزق قدرت کی ایک نشانی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، لیکن رزق بڑھانے کے طریقے آپ کو قرآن و حدیث میں بتائے گئے۔ دوسری بات، کثرت المال بفضل اللہ عز وجل، مال اگر بڑھتا ہے، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ گزشتہ میں نے اسی مہینے میں میں نے قارون کے بارے میں آپ کو میں نے جمعے کا خطبہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو مال دیا تھا وہ اللہ کا فضل نہیں تھا، وہ اللہ کی آزمائش تھی۔ کافر کو جو مال دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر دیتا ہے کہ وہ سدھر جائے، نعمتیں اس لحاظ سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں سب۔ آپ کو جو بھی پیسہ اللہ نے دیا ہے اللہ کی تقسیم سے ملا ہے، مجھے جو پیسہ ملا ہے اللہ کی تقسیم سے ملا ہے، اللہ نے بانٹا ہے، سب کو بانٹا ہے۔ آپ اگر اعتراض کرتے ہیں تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بڑھ کر دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اگر کسی کو کم دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اس کی حکمت ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کم دیا، اسے بڑا کر دیا۔ تو دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی، کثرت المال، مال کسی کو بڑھ کے ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ زمین میں سب کو دولت دے دیتا تو یہ زمین میں باغی بن جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ زمین میں باغی بن جاتے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میں، کروڑوں روپے کی گاڑی لے کے جا رہا ہے، کسی کو مار دے رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، وہاں بلڈ سیمپل سے لے کے پورا کیس بدل جا رہا ہے، لاکھوں روپے کی رشوت دی جا رہی، کیس بدل جا رہا ہے، 2 لوگوں کا خون ہو رہا ہے، اور سزا کیا مل رہی ہے؟ آپ ایک مضمون لکھ دیں 300 ورڈز کا کہ ایکسیڈنٹ کا نقصان کیا ہے، آپ بیل مل جائے گا۔ بولا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سب کو دولت دے دے گا تو سارے باغی ہو جائیں گے، کوئی اللہ اللہ نہیں کرے گا، کون بیٹھے گا یہاں، کون اللہ کو یاد کرے گا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ دوسری چیز آپ کے سمجھ میں آئی کہ زیادہ مال اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی دیا، صحابہ کرام نے اس کا صحیح استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے اس پیسے سے جنت خریدا۔ تیسری بات، العمل من اسباب الرزق۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں برکت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن یاد رکھ لینا چاہیے، کام کاج کرنا، جاب کرنا، مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، یہ رزق کے اسباب میں سے ہے، سارا رزق اس پہ ڈیپینڈ نہیں۔ اگر کوئی جاب لیس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ کما نہیں سکے گا۔ 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک محنت ہے اور ایک اللہ کا فضل ہے۔ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے 50 لاکھ روپے خرچ کیے، بڑی سی دکان کھولی، لیکن ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا فضل بھی ہونا چاہیے۔ اس دکان کے چلنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا کرم بھی ہونا چاہیے، اللہ کا فضل بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے ارے اتنا انویسٹ کیا، میں 50 لاکھ اتنے 80 لاکھ خرچ کیے، دکان چلتی نہیں ہے۔ تو یہاں ایک چیز تو موجود ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، پیسہ لگایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے کرم اور فضل کے بھی متلاشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو راستے اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں ان راستوں کو دعا کریں۔ لأن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کرو۔ نوجوانوں سے کہا گیا کہ محنت کرو، جاؤ۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، کبھی سوکار پیٹ میں جاتا ہوں تو ساری دکانوں میں جو لوگ ملتے ہیں اکثر وہی ہوتے ہیں، ہمارے لوگ بہت کم ہوتے ہیں وہاں دکانوں میں کام کرنے والے، ہمارے بچے بہت کم ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے بس یہاں گلیوں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ بولا کہ جاؤ، آپ مارکیٹ میں نکلو، محنت کرو۔ میرے نبی نے کہا ہے، آپ کے نبی نے کہا ہے کہ آدمی رسی سنبھالے، جنگل جائے، لکڑیاں کاٹے، لا کر بازار میں بیچے، یہ بہتر ہے کہ کسی سے مانگے وہ دے نہ دے۔ کسی سے مانگتا پھرے، بھائی ذرا 100 روپے دیتے ہیں، بعد میں دے آؤ۔ ایک آدمی کو ایک دن مانگے گا تو ہفتے میں 7 آدمیوں سے مانگتا رہے گا۔ بولا کہ اللہ کے نبی نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تم محنت کرو۔ آج نہ تو رسی ہے نہ تو جنگل ہے، لیکن مارکیٹ تو موجود ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی لاری سے مال انلوڈ تو کر سکتے ہو، اللہ نے اتنی طاقت تو دی ہے، تو 500 400 300 تو مل جاتے ہیں انلوڈنگ کے۔ آدمی کسی مارکیٹ میں پہنچ جائے تو آدمی اتنا تو کما لیتا ہے۔ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کہا کہ محنت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی روٹی میں برکت دیے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، من رجا رزقا من غیر اللہ خذلہ اللہ، جو آدمی کسی اور سے رزق کی امید رکھے گا، اس سے میرا پیٹ بھرے گا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو اس نے رسوائی کر لی۔ وہ رسوا آدمی ہے، ذلیل آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے نا امید ہے، اللہ تعالیٰ سے اسے کوئی امید نہیں ہے۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 22 وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت میں نے پڑھی کہ میرا رزق آسمانوں میں ہے تو میں مطمئن ہو گیا۔ ہم سب کا رزق کا ہے آسمانوں میں ہے، اللہ بانٹ کر دیتا ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیں۔ لیکن مطمئن ہونے کا مطلب ہے کہ آپ محنت بھی کریں، بازار میں نکلیں، محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے فضل مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرتے ہو؟ اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے پیش آتا ہوں۔ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ محنت کرنا، کام کرنا، مزدوری کرنا، جاب کرنا، یہ رزق کے اسباب میں سے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے رہیں تو سیدھا رزق آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نہیں آئے گا۔ ہاں اللہ کا کرم ہو تو آ سکتا ہے، لیکن محنت یہ ایک سبب ہے، اسے آپ سبب اختیار کریں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا التوکل علی اللہ فی الرزق، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ کھانا، پانی، بیوی، بچے، یہ بھی رزق ہیں۔ بچے بھی رزق ہیں اور نیک بیوی بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں خزائن الارض بیدہ وحدہ، سارے خزانے اکیلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اللہ خرچ کر رہے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کرنے کے بعد سے کتنا خرچ کیا ہے، کتنے لوگوں کو دیا ہے؟ کیا وہ اللہ آپ کو نہیں دے گا؟ آپ اکیلے ہی دنیا میں رہ گئے ہیں کہ اللہ آپ کو نہ دے؟ اللہ تو دن رات دے رہا ہے، دن رات دے رہا ہے۔ فَإِنَّهُ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی سورۃ النحل آیت نمبر 96 اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ سنا آپ نے قرآن نے کیا کہا؟ سنا آپ نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ما عندکم ینفد، تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق۔ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ آئیڈیا لگا لیں کتنی پراپرٹی آپ کی ہے، کتنے کھائیں گے؟ آپ کی نسل، آپ کے بچے، آپ کے پوتے، پڑ پوتے کہاں تک چلے گا؟ آپ کے پاس قارون کا خزانہ تھوڑو نا ہے، ہاں جو ہے آپ کھا سکیں گے، لیکن اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہبات من اللہ لعبادہ، اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا کیا دیتا ہے، کتنی چیزیں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، بستی میں ہم نے بہت دولت اور نعمت دی تھی، اس سے اچھا تھا کہ وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا تو ہم نے اس بستی کو تباہ و تاراج کر دیا۔ میں سارے لوگوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا کہ اللہ نے دولت دی ہے تو اچھے اچھے آئیڈیے دماغ میں لاؤ۔ ابھی قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، عید کا دن آ رہا ہے، تو جانور خریدنے کا پلان کرو ابھی سے۔ ہاں شادیوں کا خرچ کم سے کم کرو، اسراف، فضول خرچی، عیاشی، اس میں پیسہ مت خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ شادی کیسے بھی ہو جاتی، شادی سیدھی سادی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت باقی رہے۔ ومنح ایوب،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ایک زمانے تک آزمایا. جب آزمائش ختم ہوئی، نہانے گئے باتھ روم میں تو کیا جھڑ رہے تھے؟ سونے کے چڈے، سننے کے گولڈ کے چڈے. ویسا برے سمجھ میں آنا، سونے کا تو سونا سمجھیں، گولڈ کے چڈے جھڑ رہے تھے. تو انہوں نے اٹھا کر سمیٹنا شروع کر دیا. تو اللہ نے پوچھا ایوب میں نے تمہیں کیا کیا دیے، یہ بھی نہیں چھوڑتے؟ بولا اللہ تو دے رہا تو چھوڑو کیوں؟ اللہ تو دے رہا ہے تو میں کیوں چھوڑوں؟ جب تو دے رہا ہے تو میں سمیٹ رہا ہوں، سمیٹ لو. اللہ تعالیٰ جب دے رہا ہے، اچھی آمدنی ہو رہی ہے تو سمیٹو، سمیٹنے میں کوئی غلطی نہیں. لیکن جب خرچ کرو تو اللہ نے جہاں خرچ کرنے کو کہا وہاں خرچ کرو. اب ایسا نہیں کہ مال مفت در گھسیٹ، اب مال مفت آ رہا ہے، کاروبار میں فائدہ آ رہا ہے تو لے رہے ہو اور اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہو. ایسا مت کرو. دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، موم کی طرح کر دیا. وسخرنا، اور پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا. کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی. وعلم سلیمان منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھا دی. یا اللہ کیسی نعمتیں تھیں. اور کہتے ہیں وَهَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب. اور مریم عورت ہیں، مسلح میں بیٹھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہاں اللہ نے ان کا رزق پہنچا دیا. مریم جس مسلح پہ نماز پڑھتی تھی وہاں فروٹ آ گئے جنت سے. دیکھا اگر آدمی کی نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ ایک عورت کو اس کے مسلح پر بھی رزق پہنچا سکتا ہے جس مسلح میں وہ نماز پڑھتی ہے. لیکن محنت کی ضرورت ہے. آپ بولیں گے یہی مریم جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ایک عورت ڈیلیوری ہونے کے بعد کتنی کمزور ہوتی ہے، اٹھ نہیں سکتی، اس کی ماں یا اس کی ساس کوئی بھی اس کی خدمت کرتی ہے. لیکن اسی مریم سے کہا جا رہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. مریم دیکھو ایسا کرو، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کھجور کے درخت کو پکڑ کے ہلاؤ، کھجور گریں گے. عورت کمزور ہے، عورت کمزور ہے، اس کا حمل کا وقت، وضع حمل کا وقت بالکل قریب ہے، ابھی بچہ جنم دے. لیکن کہا کہ ڈرو نہیں، کھجور کا درخت پکڑ کے ہلاؤ. 10 مرد لگیں گے کھجور کا درخت ہلانے میں، وہ کمزور عورت ہلا نہیں سکتی. آپ ایسا نہیں بول سکتے اللہ کیسا بولے قرآن میں ہلاؤ بول کو، عورت ہلا نہیں سکتی نا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہلاؤ. ہم اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہلے گا. لیکن اٹھو، حرکت کرو، حرکت کرو. اوپر سے کھجور گرانے کی ذمہ داری اللہ کی. آپ ایسا مت سوچو میں یہ بزنس نہیں کر سکتا، اس میں پروفٹ نہیں آتا. ارے پہلے ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح، ارے کچھ حرکت کرو تو صحیح. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے مریم کے لیے میٹھے میٹھے کھجور گرا دیے تو اللہ تمہیں نوالا کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تم حرکت تو کرو، اٹھو، اپنے جگہ سے اٹھو، اللہ پر توکل کرو، کمانے کی فکر کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کیسے بدلتا ہے، کیسے تمہارے رزق میں خیر و برکت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف انبیاء کے ساتھ نہیں تھا، انسانوں کے ساتھ نہیں تھا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. ارے انسان تو انسان، چرند پرند جانور، کیڑے مکوڑے چیونٹی، یہ ساروں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. جن چیونٹیوں کو اللہ رزق دیتا ہے وہ تمہیں پیاسا کیسے رکھے گا، وہ تمہیں بھوکا کیسے رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں دے گا، لیکن شرط ہے کہ تم اپنی جگہ سے حرکت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. لیکن ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. یہ جو کپڑا تم پہنے ہو، یہ جو کھانے کا نوالا جو تمہارے منہ میں جاتا ہے، یہ جو گاڑی تم استعمال کرتے ہو، یہ سب اللہ کی نعمتیں. شکر کرو،
اللہ یہ جو کپڑے ہیں جس سے میرا تن ڈھکتا ہے، میرا جسم چھپتا ہے، اگر اس کے تعلق تو محشر میں پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں؟ ان نوالوں کے عوض جو میرے منہ میں جاتے ہیں، یہ پانی، ٹھنڈے پانی کا گھونٹ جو میرے منہ میں جاتا ہے، اس کے عوض تو کل محشر میں پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا الذی اعطا کل شیء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورۃ طٰہٰ آیہ نمبر 15، ربنا الذی اعطا، میرا رب ہے جس نے ساری چیزیں مجھے عطا کی۔ کوئی خبر والا، کوئی درگاہ والا، کوئی پیر فقیر، کوئی مجاور، کوئی ولی، کوئی آپ کو عطا نہیں کر سکتا۔ عطا کس نے کیا ہے؟ وہ رب نے عطا کیا ہے۔ ربنا الذی اعطا کل شیء۔ نادان ہیں وہ لوگ جو خبروں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر درگاہوں سے مانگتے ہیں، خبروں سے مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اسی طرح مریم نے بھی کہا ان اللہ یرزق، سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما علمت ان رزقی لن یأکلہ غیرہ اطمأن قلبی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے سمجھ لیا کہ میرا رزق کوئی اور نہیں کھائے گا تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اللہ نے جو رزق میرے لیے پیدا کیا ہے وہ آپ کے منہ میں نہیں جائے گا، آپ کے لیے جو اللہ نے پیدا کیا وہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک اور چیز الدعاء بکثرت المال، الدعاء بکثرت المال، مال بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بولا کہ میری روزی روٹی تنگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں کچھ اللہ سے دعا کروں کہ میرا مال بڑھے، تو کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، میں دعا کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ کیوں دعا کروں؟ اللہ نے سورۃ النساء آیہ نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ آپ نے کبھی مانگا ہے؟ آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو میری فکر ہوتی ہے کہ جیسے ہی سلام پھیریں فوراً بھاگوں، جیسے کوئی پنجرے میں آپ کو پکڑ کے رکھے تھے، آپ ایسے بھاگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ زبردستی بٹھائے گئے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ارے بھیا بیٹھو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ دینے کو تیار ہے تو مانگنے کو تیار نہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ کیا کیا مانگو؟ کہا کہ اللقمۃ والکسوۃ، جو نوالا تم کھاتے ہو، جو تم پہنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہی بات کہی یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر وہ جس کو میں نے نوالا دیا وہی کھانا کھائے گا۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر وہ جس کو میں نے کپڑے پہنائے ہیں۔ اللہ سے مانگو نا، اللہ سے مانگو، اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم مانگو نہ ملے تو تم کہو اللہ تیرا تو وعدہ تھا، تو نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ تو دے گا، تیرا فضل ملے گا، میں نے مانگا ہے تو دے کیوں نہیں رہا ہے؟ اگر اللہ نہیں دیتا ہے تو کیوں نہیں دیتا ہے، وہ اس کی حکمت جانتی۔ اگر کسی کو اللہ غریب بناتا ہے، بار بار مسجد آئے گا، اللہ 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 بولے گا۔ اگر کسی کو 5 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ آتا ہو تو تھوڑا نہ آئے گا تو نماز میں آئے گا، تھوڑے نہ اسے بلا نہیں، مجھے آئی ایم ویل سیٹلڈ، مجھے کسی بات کی فکر نہیں، میں تو بالکل آسودہ ہوں۔ لیکن اس وقت بھی وہ اللہ کا محتاج ہے۔ پیسے ہیں تو صحت کا محتاج ہے، صحت ہے تو پیسوں کا محتاج ہے، ساری چیزیں ہیں تو زندگی میں سکون کا محتاج ہے۔ کسی پل اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہم نہیں ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہو۔ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ ہے جو غنی ہے۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یا اللہ ہم کو رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اچھا بورڈ بنا کو گھر کے اوپر ایسا لگا لیتے ہیں،
ورزقنا وانت خیر الرازقین. 2-3 آیتیں ہم نہ معلوم ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر، ان کو بھی معلوم نہیں وہ کیا لکھا ہے، کبھی پڑھے نہیں، لیکن وہ بنا لیے بورڈ، وہ گھر کے سامنے، دکان کے سامنے. اللہ اس لیے بتا رہے بھائی پڑھو، پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ مجھے رزق دے، بے حساب رزق دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت دے. عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا، انبیاء نے مانگا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ نفع بخش علم میں چاہتا ہوں، ورزقا طیبا، یا اللہ میں اچھا سا رزق چاہتا ہوں. دوستو یہ دعائیں ہماری ہی لیے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. میں چاہتا ہوں کہ جتنے میرے بھائی ہیں صبح کے صبح ایسے ہو جائیں کہ آپ کے ماتحتی میں 100 خاندان پلیں، 100 خاندان کی کفالت آپ کریں، 100 یتیم بچوں کی کفالت آپ کریں، بیواؤں کی کفالت آپ کریں. اتنا رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دے. جب آپ 2 سجدوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی، یا اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما. کبھی آپ نے دعا پڑھی 2 سجدوں کے بیچ میں؟ 2 سجدوں کے بیچ میں آپ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہیں، میرے پاس صرف 5 منٹ کا ٹائم ہے، ویسے 1:15 بجے ختم ہو جاتا ہے. ایک 5 منٹ میں بتاؤں گا کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے رزق کو ہم بڑھا سکتے ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلاح المعیشہ من صلاح الدین. روزی کب اچھی ہوتی ہے؟ جب دین اچھا ہو. آپ دین میں پرفیکٹ ہیں، آپ کی روزی روٹی پرفیکٹ ہو جائے گی. وصلاح الدین من صلاح العقل وبالطاعة يرزق العبد. اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آدمی کو رزق دیتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جتنے پکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں اتنا برکت دے گا. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں انہوں نے بتایا کہ روزی روٹی میں برکت کا سب سے بڑا ذریعہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی والا رہے گا، اللہ اسے چھپے دروازوں سے رزق دے گا. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ آپ گناہوں سے بچتے ہوئے چلیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے چلیں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، زبان پر سچائی ہو، اچھا سوچیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہیں، اور زبان پر غلط باتیں نہ ہوں. تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا. نمبر 2، استغفار کریں. اللہ اکبر. بار بار جب بھی میں اس منبر پر کھڑا ہوتا ہوں اکثر کہتا ہوں آپ استغفر اللہ پڑھیں. استغفر اللہ. اگر استغفر اللہ نہیں بول سکتے ہیں تو اردو میں بولو، ہماری دکنی زبان میں بولو، یا اللہ مجھے معاف کر ڈال، یا اللہ جو خطائیں میں کرا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر ڈال، وہ اللہ فرگیومی، یا اللہ جو غلطیاں میں نے کی ہیں یا اللہ ان غلطیوں کو معاف کر دے. اس لیے کہ غلطیاں آپ نے کی ہیں، فرشتوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے. آپ بار بار استغفار کرتے رہیں، آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی. اسی طرح اس لیے کہتے ہیں کہ آثار الحسنات والسیئات علی القلوب والابدان والاموال. آدمی جو بھی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے، اس کے مالوں پر ہوتا ہے، اس کے دل پر ہوتا ہے، اس کے بدن پر ہوتا ہے. جو بھی مسٹیک آپ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، وہ بیکار نہیں جاتا. اس کا ایفیکٹ آپ کے مال میں، جسم میں، دل میں ضرور ہوتا ہے. اس لیے آپ استغفار کرتے رہیں. تیسری چیز، نماز کی پابندی. نماز کی پابندی، خاص کر فجر کی نماز کی پابندی کریں. دیکھیں آپ کی روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے. آپ فجر کی نماز نہ پڑھیں، بستروں میں سوتے رہیں 8 بجے تک اور سمجھیں کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں، تو یہ امید بالکل چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونے والی بات. آپ بن سکتے ہیں، بن بھی سکتے ہیں. اللہ آپ کو ویسے دے گا جیسے کسی کافر کو دیتا ہے. کافر کو دیتا ہے، ایک ایمان والے کی طرح نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں کہہ دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو حکم دو. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132. ہم تمہیں رزق دیں گے. اللہ نے کہہ دیا کہ تم نماز پڑھو، ہم تمہیں رزق دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی طرح چوتھی چیز صدقہ ہے. جیسے کچھ آپ کی حالت ہے، جیب میں 10 روپے ہیں، 1 روپے صدقہ کرو، اللہ 100 روپے دے گا. صدقہ کرو.
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یا ابن آدم انفق ينفق علیک، اے آدم کے بچے خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ یہ مت سوچو کہ وہی خرچ کرے گا جس کے جیب بھر پیسے ہیں۔ آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں یا آپ کی جیب میں 2 روپے ہیں تو 1 روپیہ خرچ کرنے کے آپ پابند ہیں کہ آپ خرچ کیجیے۔ نمبر 3 صلۃ الارحام، یا اللہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جس میں ہم بڑے پیچھے ہیں۔ صلۃ الارحام کینشپ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کیجیے۔ آج ہماری جو لڑائیاں ہیں خاندان کے، ماموں کے بیٹے سے، پھپھو کے بیٹے سے، ساس سے، سسر سے، بیوی سے، یہ لڑائیاں گھر کی برکت ختم کر دیتی ہیں، منہ کا نوالا چل جاتا ہے۔ ایک بار یہاں سے جانے کے بعد آرام سے گھر میں کھانا کھا لے کے کاغذ پین لے کے بیٹھیے، کس سے آپ تکرار میں ہیں، کس سے دوستی میں ہیں، لسٹ لکھیے، جن جن سے آپ مشکل میں ہیں ان سے معافی چاہ لیجئے۔ دیکھیے آپ کا ریٹ کیسے بڑھتا ہے، کیسے آپ کی روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اجلہ فلیصل رحمہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو اور نوالے میں برکت ہو تو آپ رشتہ داریوں کو جوڑیے، صلہ رحمی کیجیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں الصدق فی المعاملہ، آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ جو لین دین کرتے ہیں اس میں سچ رہیں، جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں۔ بھائی دیندار آدمی بھائی دھوکہ نہیں دیتا، بھائی دھوکہ دیتا نہیں بول کے دھوکہ دیتا۔ تو اسی لیے آج ہم لوگ اپنوں سے خریدنے ڈر لگتے ہیں، غیروں سے خرید لیتے ہیں، اپنوں سے خریدنے ڈر لگتا ہے۔ کہا کہ یہ ہمارا اسلامی شیوانی، ہم مسلمان ہیں، اپنے کاروبار میں لین دین میں پختہ پکے ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے برکت دیتا ہے۔ تفریح ہموم المسلمین وقضاء حوائجہم۔ اسی طرح ایک اور چیز اس کے بارے میں کہا کہ جس مسلمان پر بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہوں، اس کا ساتھ دیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں کیسے برکت دیتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے، اس پر عمل کرنا شروع کریں گے، دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کیسے ہم پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساری باتیں ہم کو بتا دی۔ عمل کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اے الہ العالمین، عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ظالموں کو ان کی سزا دے۔ یا اللہ جو لوگ ظالم ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا کھلا اظہار کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ ویسے کر جیسے گزشتہ عاد و ثمود کے ساتھ تو نہیں کیا۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اس محفل میں، اس مجلس میں، اس مسجد میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بغیر جاب کے ہیں یا اللہ انہیں اچھے جاب عطا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں یا اللہ ان کے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔